1979 میں رشین انویژن ہوتا ہے، ایک بہت بڑا پاکستان کی ہسٹری کا واقعہ ہے۔ تو یہ کیسے ہوا اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ تختہ الٹا گیا 5 جولائی 1977 کو، فوج نے ٹیک اوور کر لیا۔ اس میں بنیاد تو بنی تھی الیکشنز، ریگنگ۔ بھٹو صاحب نے الیکشنز میں الیجڈلی ریگنگ کی تھی۔ جنرل سر والٹر واکر، اس نے کتاب لکھی دا نیکسٹ ڈومینو۔ اس میں امریکن جنرل نے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ پاکستان از دا نیکسٹ ٹارگیٹ۔ ایک سینیٹر تھے مسٹر بارتھولمیو، پریزیڈنسی میں غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے، ان سے جو میٹنگ ہوئی اس میں بڑی تلخی ہوئی، اور غلام اسحاق خان نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ اس پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ بارتھولمیو نے باہر آ کر میٹنگ سے کال کی واشنگٹن میں کہ یہ مسٹر نیوک خان جو ہے یہ میری بات نہیں مان رہا۔ اچھا سر، بھٹو دور کی بات ہم نے کر لی کیونکہ بہت زیادہ مثالی تعلقات جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے اس دور میں، اور اس کے بعد آتا ہے ضیاء الحق کا مارشل لاء، اور 1979 میں رشین انویژن ہوتا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا یہاں آتا ہے ہمیں بچانے کے لیے۔ تو یہ کیسے ہوا اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے؟ جو بھٹو کی ہم بات کر رہے تھے، تو جب اس کا تختہ الٹا گیا 5 جولائی 1977 کو، فوج نے ٹیک اوور کر لیا، تو اس میں بنیاد تو بنی تھی الیکشنز، ریگنگ۔ بھٹو صاحب نے الیکشنز میں الیجڈلی ریگنگ کی تھی، اور اس کے کچھ شواہد بھی تھے۔ وہ وجہ یہ تھی کہ بھٹو صاحب جو ہیں لاڑکانے سے، جو ان کا آبائی حلقہ ہے، وہاں سے الیکشن لڑتے تھے، اور وہاں سے جب انہوں نے الیکشن لڑا تو ان کے مقابلے میں مولانا جان محمد عباسی تھے، تو ان کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرنے دیے گئے، جو کہ ایک طرح کی بہت بڑی زیادتی تھی اور ریگنگ کا آغاز تھا۔ تو وہیں سے ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی، اس سے متاثر ہوئی، اور بھٹو صاحب بلا مقابلہ ایم این اے بن گئے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا تھا جی، جان محمد عباسی صاحب کو، اور اس وقت کے جو ڈی سی تھے لاڑکانے کے، وہ بعد میں بے نظیر بھٹو کی کیبنٹ میں وزیر بھی رہے، اطلاعات کے وزیر رہے، خالد کھرل صاحب۔ تو ان پر یہ ایلیگیشنز تھا، بعد میں وہ ضیاء الحق کے دور میں بڑے مطلوب رہے ہیں۔ تو یہ ایک وجہ تھی، اور مجھے ابھی یاد ہے کہ ان کی، بھٹو صاحب کی تصویر جو ہے ایک پاکستان کے بڑے اخبار میں، لیڈنگ اخبار میں کلرڈ تصویر چھپی، اور اس کے نیچے جو کیپشن تھا وہ یہ تھا کہ فخر ایشیا، قائد عوام جناب ذوالفقار علی بھٹو بلا مقابلہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو۔ ان کو دیکھ کر پھر سندھ میں جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے جتوئی صاحب، غلام مصطفیٰ جتوئی، وہ بھی بلا مقابلہ اپنے آپ کو انہوں نے کروا لیا۔ پھر پنجاب میں نواب صادق قریشی تھے، انہوں نے بھی کرا لیا۔ پھر یہاں پہ نصر اللہ خٹک کی فرنٹیئر اس وقت کہلاتا تھا، جو کے پی، انہوں نے بھی کروا لی۔ تو بھٹو صاحب کے بعد جب یہ تینوں ان کے چیف منسٹرز بھی بن گئے بلا مقابلہ، تو الیکشن کی کریڈیبلٹی شروع سے ہی اس کے اوپر ڈاؤٹس پیدا ہو گئے تھے۔ رفیع رضا ایک بھٹو صاحب کے اسپیشل ایڈوائزر تھے، بڑا بریلینٹ آدمی تھا، اس نے کتاب بھی لکھی ہے۔ تو رفیع رضا نے کہا کہ میں نے ایک محفل میں بھٹو صاحب سے جب ذکر کیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، میرا بھی بلا مقابلہ ہونا اور میرے چیف منسٹرز کا، اس سے الیکشن کی کریڈیبلٹی بہت متاثر ہوئی۔ تو وہ بہرحال بعد میں الیکشن اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا بری طرح، اور امریکنز کی، جیسے کہ وہ سعید ترمذی نے لکھا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ تھے بھٹو کو نکالنے میں، اقتدار سے الگ کرنے میں۔ یہ واقعہ ہو گیا تو فوج آ گئی، اور کہا یہ جاتا ہے، ایک تھیوری ہے کہ جب بھی پاکستان میں ملٹری ہوتی ہے، آتی ہے پاور میں، اس کے پیچھے امریکنز کا انٹرسٹ ہوتا ہے لازمی، یہ ایک کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں
ان کو پتہ تھا کہ سوویٹ یونین جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہوگا اور وہ وہاں پہ فوج کشی کرے گا، تو پاکستان کی ہمیں فرنٹ لائن اسٹیٹ کی حیثیت سے ضرورت پڑے گی، اور بھٹو جو ہے شاید اس طرح ہمارے کام نہ آ سکے جس طرح فوج کا سربراہ آ سکتا ہے۔ تو ایک یہ بھی ریزن بتایا جاتا ہے۔ وہاں پہ بھٹو صاحب کے جب اریسٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج ہوا، ہیئرنگ شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت بیرون ملک سے مختلف ممالک کے حکومتوں کے سربراہ اور صدور یہ درخواستیں بھیجتے رہے جنرل ضیاء الحق کو کہ ان کو پھانسی نہ دی جائے، سزائے موت نہ دی جائے، عمر قید دی جائے یا اس طرح کا۔ پھر کچھ دوست ممالک نے، جن میں UAE شامل تھا، ترکی شامل تھا، انہوں نے کہا کہ آپ، اور لیبیا بھی، کہ بھٹو کو ہمارے حوالے کر دیں، جو کنڈیشنز آپ کہیں گے وہ ہم اس کو فالو کریں گے۔ یہ بھی ایک چیز تھی۔ لیکن بھٹو صاحب جو ہے وہ، جس طرح منیر نیازی نے کہا کہ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، تو وہ بھی ایک بات تھی۔ تو بہرحال بھٹو صاحب کے بعد افغانستان میں سوویٹ فوجیں آ گئی، سرخ فوج داخل ہو گئی، اور جنرل ضیاء الحق کی جو اقتدار تھا اس کو ایک تقویت مل گئی۔ انہوں نے، امریکنز نے جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں سوویٹ یونین کی اس انویژن کے خلاف۔ افغانستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، ساورن ملک ہے، اس پر انہوں نے ایک یلغار کی ہے، فوجی اگریشن کیا ہے، اس کو نیوٹرلائز کر لیں۔ اس وقت امریکنز یہ تھیوری دے رہے تھے کہ یہ جو سوویٹ فوج ہے یہ صرف افغانستان میں نہیں رہے گی، یہ آگے آئے گی، بلوچستان کو کرتے ہوئے، مسمار کرتے ہوئے، فتح کرتے ہوئے، یہ گرم پانیوں تک رسائی چاہتی ہے۔ گرم پانی کی اصطلاح بہت زیادہ، گرم پانی کی جو سیاست ہے وہ اس میں ہے۔ تو ایک اس وقت جو تھے امریکن، وہ سینٹو کے شاید چیف تھے، جنرل سر والٹر واکر، اس نے کتاب لکھی دا نیکسٹ ڈومینو۔ اس میں انہوں نے، اس جنرل نے، امریکن جنرل نے یہ اسٹیبلش کیا تھا کہ پاکستان از دا نیکسٹ ٹارگیٹ، کہ سوویٹ فوج جو افغانستان میں نہیں رہے گی، وہ بلوچستان میں آئے گی، اور بلوچستان سے آگے گرم پانیوں تک وہ رسائی حاصل کرے گی۔ تو پاکستان کی جو فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کا اگینسٹ سوویٹ فورسز ان افغانستان، اس کا ایک جواز یہ بھی تھا کہ اگر پاکستان نہ یہ کرتا تو وہ پاکستان میں بھی گھس سکتے تھے، اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے وہ انہوں نے گرم پانی تک جانا تھا۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ تو جنرل ضیاء الحق نے ایگری کیا، اور یا ان کے جرنیل جو ساتھی تھے، کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شروع میں بہت کم امداد جو ہے وہ دی گئی، آفر کی گئی تھی امریکہ کی طرف سے $a few million، جس کو ضیاء الحق نے پی نٹس قرار دے کے مسترد کر دیا۔ اور پھر امریکنز نے سوچ کے سمجھ کے کہ پاکستان کی جو جیوگرافک پوزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان کے بغیر ہم یہ جنگ جیت نہیں سکتے، تو انہوں نے پاکستان کو پھر اپنے ساتھ ملایا۔ پھر پاکستان کی انہوں نے بڑی بھرپور مدد کی، اور جو 7 پارٹی الائنس مجاہدین کا بنا تھا، 7 جماعتی اتحاد، گلبدین حکمت یار، یونس خالص، عبدالرسول سیاف، اور یہ سارے مجددی صاحب، صبغت اللہ مجددی، اور یہ سارے لوگ، یہ پھر ان کو اکٹھا کیا گیا، اور پاکستان نے ان کی بڑی بھرپور مدد کی۔ تو سر اس کے بعد یہ ہو گیا ضیاء الحق کا دور، اور اس کے بعد پھر بے نظیر صاحب واپس آتی ہیں، اور پھر دونوں کے دوبار، دونوں جو حریف ہیں، بے نظیر اور نواز شریف، پھر بے نظیر پھر نواز شریف، تو یہ مختصراً اس کا بھی ذرا ذکر کر دیں۔ جو ضیاء الحق کا دور تھا اس میں جو پاکستان کی فرنٹ لائن اسٹیٹ کی حیثیت تھی، اس میں پاکستان کی بڑی بھرپور شراکت تھی اور کنٹریبیوشن تھا، اور پاکستان کو امریکنز بہت ہی ایڈمائر کرتے تھے کہ انہوں نے کمال کا کردار ادا کیا سوویٹ فوج کو ڈیفیٹ کرنے میں۔ ہمیں سوویٹ فوج کے غیظ و غضب کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ ہمارے ہاں ان کے MiG طیارے میران شاہ میں
ساؤتھ وزیرستان میں اور کئی جگہوں پہ آ کے بمباری بھی کرتے تھے، اس لیے کہ ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے ہوئے. اور پنڈی میں اور کئی شہروں میں ان کی جو ایجنسی تھی روس کی KGB اور پھر خاد ان کی افغانستان کی، یہ مل کے ہمارے یہاں دھماکے بھی کرتے. تو یہ ایک دور بھی تھا. اور پھر وہ گن کلچر اور جو کلاشنکوف یہ سارا کچھ ہوا، ڈرگز کا یہ بھی ایک اس کا آف یہ شور سارا کچھ ہوا. پاکستان بری طرح متاثر تھا. تو ایک خواہش یہ تھی کہ یار اب اس جنگ کو بند ہونا چاہیے اور ہمیں کوئی اس کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے. تو جنیجو صاحب جو تھے انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی راول پنڈی میں پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اس میں بے نظیر بھٹو جو کہ ملک جلا وطنی سے واپس آ چکی تھی 88 میں، وہ بھی تھیں. تو انہوں نے ایک کانفرنس کی اور ایک قرارداد منظور کی ساری سیاسی جماعتوں نے کہ نیگوشیٹ کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے. تو جنیوا ایکارڈ ہوا. ضیاء الحق صاحب جنیوا ایکارڈ کے بہت خلاف تھے، لیکن جنیجو صاحب جو ہیں وہ اور سیاسی جماعتیں اس کے حق میں تھیں، اور وہ انہوں نے قرارداد منظور کی اور جنیجو گورنمنٹ کی طرف سے جنیوا ایکارڈ پہ سائن ہوئے. یہ ایک وجہ بھی تھی، جنیجو اور ضیاء الحق کے اختلافات ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے بعد میں جنیجو گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا. یعنی یہاں بھی امریکہ کا رول ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ پاکستان جو کہ امریکہ کا الہی ہے اور جس نے ان کے لیے جنگ لڑی، اور بعد میں کہتے ہیں کہ اس افغانستان میں سوویت یونین کی شکست کی وجہ سے دیوار برلن جو ہے وہ بھی گری جرمنی میں. اور بعد میں وہاں پر اس دیوار برلن کے گرنے کے 1 سال بعد گیا یا اس سے کم عرصہ ہوا تھا. تو دیوار برلن کا ہم نے دورہ بھی کیا، میں نے اس کے اوپر اپنے ریمارکس بھی لکھے تھے. تو خیر جنرل حمید گل بھی اس کا ذکر خاص طور پہ ان کو ایک ٹکڑا اس کا دیا گیا تھا. ہمارے ایک تھے کرنل امام صاحب. جی کرنل امام صاحب کو پریزیڈنٹ نے، امریکن پریزیڈنٹ نے وائٹ ہاؤس میں بلایا اور ان کو ایک گن پیش کی کہ آپ لوگوں نے کمال کیا ہے اور آپ نے یہ افغان مجاہدین کو ٹرین کر کے ایک بہت بڑی سپر طاقت کی آرمی کو شکست دی. تو یہ ساتھ، لیکن جو ہی سوویٹ فوج افغانستان سے نکلی امریکہ نے آنکھیں پھیر لی. اور آپ کو پتہ ہے پریسلر ترمیم منظور کرائی گئی. اور یہ کہا جاتا ہے کہ امریکنز کی یا دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ آپ کے مفادات پرماننٹ ہیں، دوستیاں اور حلیف پن جو ہے الائنسز یہ پرماننٹ نہیں ہیں. جو ہی ان کا کام نکلا سوویٹ فوج افغانستان سے گئی اور تو انہوں نے پاکستان کے اوپر اپنا انہوں نے ان کی نیت بدل گئی اور وہ کہتے ہیں نا دے ٹرن دیئر بیک آن پاکستان. تو انہوں نے پیٹھ پھیر لی اور پھر انہوں نے پریسلر ترمیم لگائی اور اس کے تحت پاکستان کی فوجی اور اقتصادی امداد بند کر دی. یہ جب جنیجو صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی، جنیوا کارڈ ختم ہو گیا، اس کے بعد کچھ واقعات پاکستان میں ہوئے. ایک واقعہ یہ تھا کہ جنیجو کی گورنمنٹ کو ضیاء الحق صاحب نے ڈسمس کر کے الیکشنز کروانے کا وعدہ کیا 90 دن کے اندر. اسی دوران میں 10 اپریل 1988 کو یہاں پہ اوجڑی کیمپ میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس میں بڑا نقصان ہوا، لوگ بھی مارے گئے اور بہت سارے ملٹری کی انسٹالیشنز بھی سے متاثر ہوئے. اس کی انکوائری بھی ہو رہی تھی لیکن وہ اس کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا اور ضیاء الحق صاحب نے جنیجو گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا. نئی ایک صورتحال جو ہے بنی. پھر 17 اگست 1988 کو ضیاء الحق کا طیارہ کریش کر گیا C-130 میں. باولپور سے آتے ہوئے طیارہ فضائی میں پھٹ گیا اور ضیاء الحق صاحب شہید ہو گئے. تو وہ واقعہ ایسا تھا کہ اس کے بعد بے نظیر کو جس کی میجورٹی تھی، لوگ اس کے ساتھ تھے، تو وہ الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بن گئی. اس دور میں پاکستان پر یہ دباؤ ڈالا جانے لگا کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرے. ایک سینیٹر تھے مسٹر بارتھولمیو، انہوں نے یہاں پر اسلام آباد میں نے وہ پریس کانفرنس اٹینڈ کی.
اسلام آباد میں امریکن سینٹر میں بلو ایریا میں ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پاکستان ول ہیو ٹو رول بیک اٹس نیوکلیئر پروگرام، بڑی پاٹدار آواز میں. اور انہوں نے اس سے پہلے غلام اسحاق یعنی یہ کوئی پردے کی بات نہیں تھی، یعنی اوپن بیہائنڈ دا کرٹن نہیں تھا، بلکہ وہ پرسنل ترمیم بھی لگ چکی تھی، یہ انہوں نے کہا. اور ان کی جو پریزیڈنسی میں غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے، ان سے جو میٹنگ ہوئی اس میں بڑی تلخی ہوئی، اور غلام اسحاق خان نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈیفینڈ کیا اور کہا کہ اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، یہ ہمارا نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، ہم کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ بارتھالومیو نے باہر آ کر میٹنگ سے کال کی واشنگٹن میں کہ یہ مسٹر نیوک خان جو ہے یہ میری بات نہیں مان رہا. تو یہ واقعات بھی ہوتے رہے. تو امریکن نے آنکھیں پھیر لی. پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی، اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ، بے نظیر چونکہ اس کو وہ ایک خاتون پرائم منسٹر تھی، اس نے اسٹرگل کی تھی جمہوریت کے لیے، تو وہ اس کے لیے سافٹ کارنر تھا امریکنس کا، اور وہ امریکہ بھی گئی اور اس نے ایڈریس بھی کیا کانگریس کو وغیرہ وغیرہ، اور اس کو ڈاٹر آف دی ایسٹ کا خطاب بھی انہوں نے دیا وغیرہ. لیکن بہرحال امریکنس کا انٹرسٹ وہ نہیں رہا جو افغانستان کی وجہ سے ضیاء الحق کے دور میں تھا. تو بے نظیر کے بعد جب نواز شریف آئے تو بلکہ بے نظیر کے ہی دور میں F-16 طیارے خریدنے کے لیے پاکستان نے 640 یا 650 ملین ڈالر ایڈوانس میں دیے تھے کہ ہمیں F-16 طیارے دیے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیں گے، لیکن وہ طیارے نہیں دیے. اور بعد میں جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تو نواز شریف نے کہا کہ یا طیارے دیں یا پیسے واپس کریں. تو انہوں نے پیسے بھی کیش نہیں واپس کیے، گندم کی شکل میں ہمیں پیسے واپس. تو امریکہ کی جو تاریخ ہے پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ کی، وہ ایک بڑی دلچسپ اور ایسی حیرت انگیز تاریخ ہے کہ وہ کبھی پاکستان کو ہمیشہ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور جب وہ مقصد نکل گیا تو وہ انہوں نے آنکھیں پھیر لی. تو نواز شریف کے دور میں وہ پیسے بہرحال بعد میں واپس آ گئے تھے، لیکن طیارے نہیں ملے.